کشمیر میں احتجاج جاری ہے اور ایک اندازے کے مطابق لانگ مارچ میں تقریباً 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ شریک ہیں۔ لانگ مارچ کے شرکاء راولاکوٹ سے مظفر آباد کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کے انتخابات کے بعد وہاں کے عوام میں بے چینی بڑھتی جا رہی ہے اور لوگ الیکشن پر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ عمران خان کے معاملے میں افواہ گرم ہے اور عوام طرح طرح کی افواہوں کی زد میں ہے۔ مشرق وسطی میں ایران، اسرائیل اور امریکہ آمنے سامنے دکھائی دے رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز ایران نے مکمل بند کر دی۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب محض روزمرہ سیاسی واقعات ہیں یا کسی بڑی تبدیلی کی علامات؟ کیا پاکستان ایسے دوراہے پر کھڑا ہے جہاں آنے والے چند ہفتے ملک کی سیاست اور خطے کے مستقبل کا رخ متعین کر سکتے ہیں؟ آج کے پروگرام میں ہم انہی اہم سوالات کا جائزہ لیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں شاہ جی اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہ جی کی باتیں۔ آج 12 جون 2026 اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ خبروں کی طرح پڑھتے ہیں، دیکھ کے پڑھتے ہیں، تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ خبروں کی طرح تو میں کوشش نہیں کرتا پڑھنے کی، کیونکہ یہ تو انالیسس ہے، تجزیہ ہے، تو کبھی کبھی شاید میرا لہجہ یا انداز خبروں جیسا ہو جاتا ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ آہستہ آہستہ بہتر ہو جائے گا۔ یہ تجزیہ ہے میرا، میں خبریں نہیں پڑھتا، یہ تجزیہ پڑھتا ہوں، تو امید ہے آپ لوگ اس کو برداشت کر لیں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آزاد جموں و کشمیر کی۔ گزشتہ چند دنوں کے دوران کشمیر ایک مرتبہ پھر خبروں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، ہڑتالیں اور عوامی بے چینی دیکھی جا رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جھڑپوں اور کشیدگی کے واقعات میں جانی نقصان بہت ہوئے ہیں اور زخمیوں کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں، جس سے صورتحال مزید حساس ہو گئی ہیں۔ احتجاج کرنے والوں کا کہنا ہے کہ ان کے سیاسی، معاشی اور انتظامی مسائل کو سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا ہے، جبکہ حکومتی حلقے امن و امان برقرار رکھنے اور صورتحال کو قابو میں رکھنے کی بات کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں کشمیر کا مسئلہ صرف امن و امان کا مسئلہ نہیں، یہ اعتماد کا مسئلہ ہے۔ اصل میں جب عوام کو محسوس ہوا کہ ان کی آواز کمزور پڑ رہی ہے یا انہیں سنا نہیں جا رہا ہے تو بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ حکومت پاکستان نے پچھلے سال جب ہڑتال اور مظاہرے ہوئے تھے تو جو مطالبات تھے کشمیریوں کے، وہ 12 نکاتی پروگرام وہ تسلیم کر لیا تھا، جس کی وجہ سے ہڑتال وغیرہ اور ساری چیزیں انہوں نے بند کر دی تھی۔ لیکن 6 مہینے گزرنے کے بعد بھی ابھی تک کوئی اس پہ فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوا، جس کی وجہ سے ان کے اندر ناراضگی پھر بہت بڑھ چکی ہے، اور یہ نتیجہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کہ ان کے مطالبات تسلیم کر لیے گئے، اس وقت بیوقوف بنا دیا گیا، اس کے بعد جناب کوئی اس پہ عمل درآمد نہیں کی گئی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ طاقت سے وقتی خاموشی تو حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن دیرپا استحکام صرف مکالمے اور انصاف اور عوامی اعتماد سے حاصل ہوتا ہے۔ آزاد کشمیر پاکستان کے لیے محض ایک خطہ نہیں بلکہ قومی اہمیت کا حامل علاقہ ہے، اس لیے وہاں پیدا ہونے والی ہر سیاسی ہلچل پورے ملک میں محسوس کی جاتی ہے۔ ناظرین، گلگت بلتستان کی صورتحال بھی کچھ دیگرگوں سی ہے۔ گلگت بلتستان کے انتخابات اس وقت سیاسی بحث کا ایک اہم موضوع بنے ہوئے ہیں۔ مختلف سیاسی جماعتیں انتخابی عمل پر سوالات اٹھا رہے ہیں، جبکہ حکومتی نمائندے یقین دلا رہے ہیں کہ انتخابات شفاف اور منصفانہ ہوئے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن عوام نتائج پر اعتماد نہیں کر رہے، اس کی وجہ ہے کہ آپ نے شفاف الیکشن تو نہیں کروایا نا۔ اور پھر 45 اور 47 والے حالات ہیں کہ 45 فارم لو اور 47 کرو، اور یہ الٹی سیدھی
5 کو 500 بنا دو اور 100 کو 1300 بنا دو، جو ان کی جس طرح ان کو عادت پڑی ہوئی ہے کرنے کی۔ تو یہ سلسلہ ہے، تو اس پہ تو اعتماد بحال ہونا بہت مشکل ہے۔ جمہوریت کی طاقت صرف ووٹ میں نہیں بلکہ عوام کے اعتماد میں ہوتی ہے۔ اگر اعتماد مضبوط ہو تو نتائج قبول کیے جاتے ہیں، اور اگر اعتماد کمزور ہو جائے تو سیاسی کشیدگی تو پیدا ہوگی۔ گلگت بلتستان پاکستان کا ایک انتہائی اہم خطہ ہے، اس لیے وہاں کے انتخابات کو ملک بھر میں غیر معمولی دلچسپی سے دیکھا جا رہا ہے۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست میں آج بھی سب سے زیادہ زیر بحث نام عمران خان کا ہے۔ گزشتہ چند دنوں کے دوران ان کی صحت، ممکنہ ہسپتال منتقلی اور بعض سیاسی ملاقاتوں کے حوالے سے متعدد خبریں اور افواہیں گردش کرتی رہی ہیں۔ سہیل آفریدی جو چیف منسٹر ہیں کے پی کے، اور دیگر شخصیات کے حوالے سے بھی مختلف اطلاعات سامنے آئیں، تاہم ایک سنجیدہ تجزیہ کار کے طور پر ہمیں تصدیق شدہ معلومات اور افواہوں میں فرق رکھنا چاہیے۔ ویسے بھی آج سہیل آفریدی نے اور دوسرے ذرائع نے اس اطلاع کو مسترد کر دیا کہ عمران خان کی کسی سے ملاقات ہوئی تھی، کسی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ایک حقیقت بہرحال واضح ہے کہ عمران خان آج بھی پاکستان کی سیاست کے سب سے اہم کرداروں میں شامل ہیں۔ ان کے حامی انہیں امید کی علامت سمجھتے ہیں، جبکہ مخالفین ان کی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہیں، لیکن ان کے سیاسی اثر و رسوخ سے انکار کرنا آسان نہیں ہے۔ میری رائے میں پاکستان کو اس وقت سیاسی محاذ سے زیادہ سیاسی مفاہمت کی ضرورت ہے، کیونکہ سیاسی کشیدگی کا سب سے زیادہ نقصان عام شہری کو ہوتا ہے۔ معیشت کمزور ہوتی ہے، قومی یکجہتی متاثر ہوتی ہے اور عوام کے مسائل پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں مشرق وسطیٰ کی۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان کشیدگی ایک مرتبہ پھر عالمی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ میزائل حملوں، جوابی کارروائیوں اور سخت بیانات نے پورے خطے کو غیر یقینی صورتحال سے دوچار کر دیا ہے۔ امریکہ اس بحران میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے، جبکہ صدر ٹرمپ ایک طرف اپنے اتحادیوں کی حمایت کرتے دکھائی دیتے ہیں اور دوسری طرف کشیدگی کو مکمل جنگ میں تبدیل ہونے سے روکنے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ ابنائے ہرمز کا معاملہ بھی عالمی سطح پر تشویشناک حد تک ہو گئی ہے اور دنیا بھر کے لیے تشویش ہے دنیا بھر کو، کیونکہ دنیا کی توانائی کا ایک بڑا حصہ اسی راستے سے گزرتا ہے۔ اگر مشرق وسطیٰ میں کشیدگی مزید بڑھتی ہے تو اس کے اثرات صرف ایران یا اسرائیل تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ پوری دنیا متاثر ہو سکتی ہے۔ ناظرین، پاکستان کے لیے اصل چیلنج کیا ہے؟ میرے خیال میں پاکستان کو اس وقت جذباتی نعروں کے بجائے دانشمندانہ سفارتکاری کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے لاکھوں شہری خلیجی ممالک میں کام کرتے ہیں۔ خطے میں عدم استحکام بڑھنے کی صورت میں ان پاکستانیوں، ان کے خاندانوں اور ترسیلات زر پر بھی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ پاکستان ہمیشہ سے مسلم دنیا میں ایک متوازن کردار ادا کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ ایسے حالات میں قومی مفاد کو ترجیح دینا اور جذبات کے بجائے حکمت عملی سے فیصلے کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ میرا تجزیہ یہ ہے کہ کشمیر کے احتجاج ہوں، گلگت بلتستان کے انتخابات ہوں، عمران خان کی سیاست ہو یا مشرق وسطیٰ کا بحران، ان سب کے پیچھے ایک مشترکہ عنصر موجود ہے: عوامی اعتماد۔ جب عوام کا اعتماد کمزور ہو جاتا ہے تو سیاسی اور سماجی مسائل جنم لیتے ہیں۔ پاکستان کو آج تصادم سے زیادہ مکالمے کی ضرورت ہے۔ اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے، لیکن قومی استحکام ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ناظرین، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا کشمیر میں جاری صورتحال بہتر ہو سکے گی؟ یہ سوال ہے۔
کیا گلگت بلتستان کے انتخابات عوامی اعتماد کو مضبوط کریں گے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ کیا پاکستان میں سیاسی مفاہمت ممکن ہے؟ بہت بڑا سوال ہے۔ اور کیا مشرق وسطیٰ کا بحران پاکستان کو متاثر کرے گا؟ اپنی قیمتی رائے کامنٹ میں ضرور لکھیں۔ ناظرین، آپ کامنٹ کیا کریں اور میری ہر جو بھی آپ کو چیز پسند نہیں آتی اس پہ تنقید کریں، مجھے خوشی ہوگی آپ کی تنقید سننے کے بعد۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئے، آپ کو پروگرام ولاگ پسند آئے تو پلیز اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور ان سے کہیں کہ لائک کریں اور سبسکرائب کریں، کامنٹ کریں۔ میں اس کے لیے بہت مشکور ہوں گا۔ میں ہوں شاہ جی اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہ جی کی باتیں۔ ناظرین، جیسا کہ میں ہمیشہ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو اگر میرا ولاگ پسند ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ میں آپ کا بےحد مشکور ہوں گا۔ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور اس درخواست کے ساتھ کہ جب آپ اپنے عزیزوں، اقارب و گھر والوں کے لیے دعا خیر کریں تو اس دعا میں مجھ ناچیز کو بھی یاد کر لیا کریں۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔